الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج دوسرے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 تک وہ پہلے پارے میں شامل ہیں، تو گویا آیت نمبر 142 سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 252 پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مضمون خاص طور پر آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے، یعنی دوسرے پارے کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے، یہ کم و بیش آیت نمبر 283 تک جاتا ہے، یعنی آخری 3 آیات چھوڑ کر اس سے پہلے تک یہ چوتھا حصہ یہ ایک ہی مضمون ہے۔ کم و بیش مضمون کیا ہے کہ آیت نمبر 141 تک ہم نے ایک مضمون دیکھا اور اس کے بارے میں ملاحظہ کیا کہ اللہ کریم نے فرد جرم عائد کی تھی بنی اسرائیل کے اوپر، اور اب بنی اسرائیل کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کر کے ان کے جرائم کی فہرست بتا کے ان کی پوری تاریخ کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ تمہارے بنی اسرائیل سے یہ قیادت اور سیادت چھن گئی ہے تو اب یہ آ گئی ہے بنی اسماعیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے ہیں، اور اب جو مدینہ منورہ کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانا ہے، اور وہ آخری شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جس شریعت کو انہوں نے برپا کرنا ہے، اس کے سارے احکام اللہ کریم نے خلاصے کے طور پر اس پورے مضمون کے اندر بیان فرما دی۔ لہٰذا آپ کہہ لیں کہ آخری شریعت کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ یہاں پہ دے دیے گئے۔ یہ ہے خلاصہ اس پورے پارے کا۔ لیکن جب آپ آخری شریعت کی بات کرتے ہیں یا پھر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر عبادات کا نظام بھی پورا آ جاتا ہے، لہٰذا اس میں نماز کا ذکر بھی ہے، اس میں روزے کا ذکر بھی ہے، اس میں حج کا ذکر بھی ہے، ارکان اسلام کا ذکر بھی آ گیا، پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر جو باہمی معاملات ہیں ان کا ذکر آ گیا، اور معاشرہ جس چیز سے تشکیل پاتا ہے وہ خاندانی یونٹ ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، لہٰذا نکاح اور طلاق کے مسائل بھی اس کے اندر آ گئے، پھر اس کے اندر وہ جو طلاق کے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، عدت وغیرہ کے، وہ بھی آ گئے، اور پھر اسی طرح شادی کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر رضاعت وغیرہ، بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کریم نے تفصیل سے بیان فرما دی، اور اس قدر تفصیل بعض اوقات ملتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ عبادات کی اور ارکان اسلام کی اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل معاشرتی معاملات کی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کا اجتماعی نظام، اس کے اوپر اسلام کا کس قدر زیادہ فوکس ہے اور اسلام اس کو کس قدر زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو چونکہ شریعت تبدیل ہو رہی تھی، آخری شریعت کا پیغام اور نشانی کے طور پر سب سے بڑا جو سمبل تھا، سب سے بڑی علامت تھی، وہ قبلے کی تبدیلی تھی۔ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، مسجد اقصیٰ نہیں ہوگی، بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو وہاں بھی کوئی 14-16 مہینے یعنی 1.5-2 سال تک آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ بیت المقدس
قبلہ تبدیل ہونا ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی اس کے اشارے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت اللہ کے ساتھ محبت تھی وہ بھی بار بار جوش مارتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ یہ کب اوپر سے حکم آئے اور یہ قبلہ تبدیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرا جو آسمانوں کی طرف منہ کر کے جو دیکھنا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمانوں کی طرف بار بار منہ پھیرنا ہم نے دیکھ لیا ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، جو قبلہ آپ کو پسند ہے میں اس کی طرف آپ کو پھیر دیں۔ لہٰذا حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کی طرف پھیر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے حکم آ گیا اور عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ چونکہ مدینہ بالکل درمیان میں ہے، اور مدینہ سے عین شمال میں بیت المقدس ہے اور عین جنوب میں بیت اللہ، لہٰذا بالکل 180 ڈگری پہ پھرنا تھا۔ تو خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حکم آ گیا، اور اس طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نماز کے دوران اپنا رخ پھیرا، ایسا نہیں، بلکہ جو نماز کے دوران رخ پھیرا ہے، صحیح بات یہ ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اب تب موبائل انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ ایک سیکنڈ میں خبر ہر جگہ پہنچ جاتی، تو آہستہ آہستہ ہی پہنچنی تھی۔ تو ایک شخص جس نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے آواز دے کے کہا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور ساتھ قسم بھی اٹھائی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر۔ تو وہ لوگ جو نماز میں تھے انہوں نے اس کی آواز سنی، اس کی قسم سنی۔ اب یقین اور اعتماد کا حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات سنتے ہی نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ جو مسجد قبلتین آپ دیکھتے ہیں یعنی مدینہ منورہ کے اندر، وہ مسجد قبلتین وہ ہے جہاں صحابہ کرام نے اپنا رخ پھیرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صحابہ کرام نے اپنا رخ پھیرا تھا۔ اور پھر رخ کیسے پھیرنا تھا؟ جو بالکل یعنی یوں سمجھیں ادھر امام کھڑا ہے پھر اس نے ادھر آنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ گیا، اور سب لوگوں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کا اتنا بڑا واقعہ، اور یکدم بغیر سوچے سمجھے اس کو عمل کر لینا، یہ ایمان کے اوپر جو عمل کا اظہار ہے، اس سے بڑا مظاہرہ آسمان فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ، فوراً لوگوں نے بات مان لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے یہ تو اصل میں آزمائش تھی اسی بات کی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس سے تو پتہ چلنا تھا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اور یہ گراں گزرا بہت سارے لوگ، مسلمانان قریش جو تھے ان کی اٹیچمنٹ بیت اللہ کی طرف تھی، ان کے لیے آزمائش یہ تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور جو مسلمانان یہود تھے، یعنی یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے یا جن کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سابقہ مذاہب کی طرف تھی، تو ان کی اٹیچمنٹ بیت المقدس کے ساتھ تھی۔ تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کو کہا کہ آپ نے ادھر منہ پھیرنا ہے، لہٰذا آزمائش سب کی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت اپنی خواہش کے ساتھ نہیں چلتی، شریعت اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی، لہٰذا اس کی آزمائش ہو گئی۔ قیادت کی تبدیلی یہ بہت بڑی حکمت تھی تحویل قبلہ سے، قبلہ تبدیل ہونے سے یہ پتہ چلا۔ پھر امتحان تھا، وہ امتحان لیا گیا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی پوری ہوئی کہ سابقہ کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ امت محمدیہ کا قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی پوری کر دی۔ کیوں؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، وہ ایک جہت ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ، امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھانا تھا۔ اسی طرح جو تورات میں لکھی ہوئی نشانی تھی وہ پوری ہوئی، اور آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ پورا ہوا۔ اتمام نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو یہودیوں کے پاس تو بہانہ آ جانا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ تو بیت اللہ تھا، تو وہ تبدیل نہیں ہوا۔ لہٰذا فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کوئی خواہ تمہارے اوپر دلیل اور حجت قائم نہ کر دے۔ اور پھر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ تم نعمت مکمل ہو جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، قیامت تک کے لیے بھی ہدایت کا مرکز جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنا دیا، سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک معاہدہ ہے، اب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قیادت تمہیں مل گئی، معاہدہ یہ ہے کہ فلا تخشوہم وخشونی، اب کسی اور سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اور جب مجھ سے ڈرو گے تو مجھے یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرتے رہو، اتنی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، مجھے میرا شکر کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اس کے لیے دو ٹولز دے دے، قیادت تبدیل ہو رہی ہے نا، قیادت کو اب قائم رکھنے کے لیے دو ٹولز دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، دو چیزوں کے ساتھ قیادت کرنی۔ قیادت ہوتی ہی دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہے نماز اور ایک ہے صبر۔ اب دیکھ لیجئے یہ عوامی سطح پر بھی یہ بات ہے اور حکمرانوں کی سطح پر بھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا حضبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مہم درپیش ہوتی تھی، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، آدمی کو حل نہیں مل رہا ہوتا، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وتیرہ یہ بنایا ہوا تھا، جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، صلی، آپ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتا۔ سبحان اللہ، ایک ٹول یہ ہے۔ دوسرا ہے صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، صبر مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے، صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی ہوتا ہے، صبر گناہوں سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، یہ تین جہاتیں ہیں صبر کی۔ لہٰذا یہ دو ٹول اگر انسان صبر کرتا رہے، کیا مطلب؟ اپنی طبیعت کے اوپر جبر کر کے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا رہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی سے بچتا بھی رہے، یہ بھی صبر ہے، اور اپنی طبیعت پر جبر کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرتا رہے۔ جو قوم، جو قیادت یہ دو کام کرتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ حالات جیسے بھی خراب ہو جائیں، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، صبر اور نماز والا راستہ اور اطاعت والا راستہ، معصیت سے بچنے والا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، کبھی ٹکراؤ اور تصادم بھی آ سکتا ہے، اور اس تصادم میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو مرے ہوئے کو مردہ نہ کہو، اگر ایمان پر گیا ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے اس کو مردہ نہ کہو، کیوں؟ بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو ایک زندگی ملی ہوئی ہے، لیکن زندگی ہے کیسی تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کو تو زندہ رہے تو بھی فائدہ ہے، فوت ہو جائے تو بھی فائدہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جان کام آ جائے تو اس سے بڑا فائدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے جنت کی طرف شہادت، اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، خوف دے کر، بھوک دے کر ہم آزمائش کرتے ہیں، یہ امتحان کے انداز ہے اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ڈٹنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان پر مصیبت آئے نہ آئے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاجرہ ایک خاتون تھی، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا چرچا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور قریشی بھی، اور خاص طور پہ اس کے اصل وارث تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ تو فرمایا کہ صبر کی بات ہے، قیادت کو سنبھالنے کے لیے ٹول صبر اور نماز ہیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے جو مثال کے طور پر ہاجرہ کے صبر کو دیکھ لو۔ فرمایا یہ جو صفا اور مروہ نشانیاں ہیں ہاجرہ کے صبر کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہے۔ کیا ہوا تھا صفا اور مروہ پہ؟ ہاجرہ دوڑی ہی تو تھیں، اور کیا تھا، کس لیے دوڑی تھی؟ بچے کے پانی کے لیے دوڑی تھی، لیکن رکی وہاں کیوں تھیں؟ اللہ کے لیے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں ننھے اسماعیل کو اور اس کی والدہ ہاجرہ کو چھوڑا، یہ جو ہاجرہ نام ہے نا، یہ غلط العام ہے، اصل نام حاجر ہے، لیکن معروف ہے ہاجرہ، لوگ ہاجرہ ہی رکھتے ہیں نام، تو ہم بھی اس کو ہاجرہ ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل نام حاجر تھا۔ بہرحال تو ان کو چھوڑ کر، ظاہر ہے کہ ایک آدمی
جنگل میں کسی کو چھوڑنا ہو، چھوٹے بچے کو اور بیوی کو، تو بہانہ کیا بنائے؟ کیا کہے کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر! اور وسائل کیا دے کے جا رہے تھے؟ نہ موبائل تھا، نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، نہ رابطے کی کوئی بات تھی، نہ کوئی وہاں پہ چار دیواری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ٹیلا سا تھا وادی کے اندر، اس ٹیلے پہ بٹھا دیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا تھیلا دے دیا۔ کھجوروں کا تھیلا کیا، اتنی چھوٹی سی پوٹلی تھی کھجوروں کی، بالکل ایسے جیسے جراب جتنی کوئی چیز ہو اور اس کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی، کتنی کو ہوتی ہیں ایسے تھوڑی سی، اسی طرح اتنی سی تھیلی سی چھوٹی سی پانی کی وہ دے کے چل پڑے۔ اللہ! اماں حیران کہ بابے کو ہوا کیا ہے، یہ چپ کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھتی ہیں، وہ بولتا نہیں، پیچھے پیچھے وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جاتی ہیں، وہ بولتے ہی نہیں۔ پھر خود ہی خیال آیا، اللہ اکبر، کہ اس کی تو پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزری ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہو، اس کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ خیال آیا تو پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا یہاں چھوڑنے کا؟ فرمایا نعم۔ پہلے نہیں بول رہے تھے، جب خود بی بی نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا اللہ نے حکم دیا؟ نعم، اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ! بی بی بھی پھر کیا بی بی تھی، وہ شیر ہو گئی، اللہ نے قوت دے دی، طاقت دے دی۔ پہلے روک رہی تھی، اب چھوڑ دیا، جا پھر اب چلا جا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ خود ہی انتظام کرے گا، تو چلا۔ اب وہ ننھے بچے کو لے کے بیٹھی ہیں، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، کیا کرے؟ یہ ہے وہ صفا مروہ جس پہ وہ دوڑی ہیں پانی کے لیے، رکی اللہ کے لیے تھی، ٹھہری اللہ کے لیے تھی، تو پھر جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کا کھانا پینا بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ان کی کھانے پینے کی جد و جہد اور اس کے لیے تڑپ بھی اللہ کے لیے لکھ لی جاتی ہے۔ اس لیے ہاجرہ کے صبر کی مثال اللہ تعالیٰ نے قیادت سنبھالنے کے لیے دی ہے، اور وہ خاتون تھیں اور اس کی مثال دی ہے، فرمایا کہ شاعر اللہ ہے، اب جو بھی حج کے لیے جائے گا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا کہ جو جائے گا اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ یہاں پہ بڑا ایک سبحان اللہ، قرآن کا پورا ہر فقرہ اور ہر قرآن کا جو کہہ لیجئے کہ ہر آیت ہی نشانی ہے اور معجزہ ہے، لیکن یہاں پہ بیان بڑا ایک یعنی اعجاز بیان کا ایک بہت ہی عمدہ نقطہ ہے یہاں پہ۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چاہے کوئی چکر لگائے چاہے نہ لگائے، چکر نہ بھی لگائے گا تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ لگا لے گا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا، سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے لازماً لگانے پڑیں گے چکر، اس کا یہ مطلب نہیں حرج نہیں ہے، اس کا مطلب اگر یہ معنی ہوتا جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہاں ہوتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، پھر یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص حج اور عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ چکر نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہاں لا ہوتا تو پھر وہ معنی ہوتا جو تم سمجھتے ہو، تو قرآن نے یہ جو بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے لازماً چکر لگانے پڑیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے، ہر حاجی کو اور ہر معتمر کو صفا اور مروہ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دلائل توحید ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نشانیاں بتائی ہیں، تخلیق زمین و آسمان یہ اللہ کی نشانی ہے توحید کی، رات اور دن کا آنا جانا، اور رات کو آرام دن کو کاروبار، اور پھر بارش اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا، اور ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، ہر قسم کی ہوائیں، بادل، یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں، لآیات لقوم یعقلون، یہ سوچنے والوں اور سمجھنے والوں کی نشانیاں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگ پتہ نہیں کیسے اللہ کو چھوڑ کر اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ دلائل ہیں کائنات کو پیدا کرنا، آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو بچھونا بنانا، بارش برسانا، کہ تاریخ کے اندر کسی بدترین شخص نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں، کوئی شخص کوئی مخلوق میں دعویٰ بھی نہیں کر سکا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، جب اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے
تو انسان کتنا بدبخت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے. اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد حلال و حرام کے احکام ہیں آیت نمبر 168 سے 176 تک. اس لیے کہ معاشرے پاکیزہ معاشرے حلال کے بغیر قائم نہیں ہوتے, حرام کے ساتھ کبھی پاکیزگی نہیں آتی. لہذا فرمایا حلال کھاؤ, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. یہ بھی ایک الگ بحث ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حلال, ایک ہوتا ہے طیب. حلال اور حرام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ما حل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب اپنی کتاب میں حلال کر دیا حلال ہے, جو حرام ٹھہرا دیا وہ حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اتھارٹی دے دی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں, حکم دیتے ہیں, اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. ان کی بھی اتھارٹی ہوگی. لہٰذا حلال اور حرام کا حکم تو وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گا. البتہ طیب اس چیز کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہو اور جس کی طرف انسان کا نفس رغبت کرے, اور جس کی طرف نفس رغبت نہ کرے وہ خبیث ہوتا ہے. سلیم الفطر, فطرت سلیمہ اس کی طرف رغبت کرتی. بگڑی ہوئی فطرت کی بات نہیں ہے, بگڑی ہوئی فطرت تو حرام کی طرف بھی رغبت کرتی. اللہ اکبر. لہٰذا حلال بھی کھانا چاہیے اور طیب بھی کھانا چاہیے. گلا سڑا امرود جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں حلال ہے نا, طیب نہیں ہے. گلی سڑی ہوئی روٹی, باسی سالن, یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمن حرام نہیں ہیں, حکمن حلال ہیں, لیکن نوعیت کے اعتبار سے طیب نہیں رہتی. لہٰذا حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت فطرت دی ہے اور اسی فطرت کے مطابق احکام دیے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ من طیباتی, اور شکر کرو واشکروا للہ. یہ سارے ٹول ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ کسی بھی قسم کا حرام نہ کھاؤ. آیت نمبر 173. حرام کے حوالے سے یاد رکھیے 4 مقامات بڑے اہم ہیں حرام چیزوں کی تفصیل کے. آیت نمبر 173 سورہ بقرہ, آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ, آیت نمبر 115 سورہ نحل. یہ اہم آیتیں ہیں 3, اور پھر اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 بھی. تو ان اور بھی حلال و حرام کے ہیں, لیکن یہاں حرام کی چیزوں کی تفصیلات ہیں کہ یہ حرام نہیں کھانے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ آیت نمبر 173 کے اندر. تو حرام کی چیزوں کی تفصیل بتا دی, یہ حرام ہے, یہ نہیں کھانی. اور ساتھ فرما دیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. 4 مقام جو میں نے قرآن کے آپ کو بتائے ہیں, ہر جگہ پہ یہ اصول اضطرار ساتھ دیا. اصول اضطرار کا مطلب ہے فمن اضطر غیر باغ, جو مجبور کر دیا جائے, جو باغی نہ ہو, سرکش نہ ہو دل سے, اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو, ولا عاد, نہ حد سے بڑھنے والا ہو, لیکن مجبور ہو جائے. مجبوری میں اگر وہ حرام میں سے کوئی چیز استعمال کر بیٹھتا ہے فلا اثم علیہ, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ 4 جگہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ اصول اضطرار دیا. لہذا ہمارے ہاں لوگ ہر طرح کا حرام کھائے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, اور یہ اسلام کے اصول اضطرار کو بنیاد بناتے ہیں. سمجھ لیجئے مجبوری تب ہوتی ہے, اسلام کا اصول اضطرار تب اپلائی ہوتا ہے جب حلال راستوں میں کوئی ایک راستہ بھی باقی نہ بچے. اگر حلال راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی باقی ہے نا, تو اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوتا اور انسان حرام کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کاموں میں رشوت دے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے. ہاں, اگر اس کام کے بغیر موت واقع ہو رہی ہے تو پھر واقعی مجبوری ہے, اور اگر اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اصول اضطرار اپلائی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ مجبوری ہر شخص کو خود پتہ ہوتا ہے. فتویٰ دینے والے مفتی کو نہیں پتہ ہوتا, مسئلہ بتانے والے عالم کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی مجبوری کتنی ہے. مجبوری سچویشنل میٹرز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کرتے تھے استفت قلبک, فتویٰ بتا دیا, حکم بتا دیا, پھر آپ فرماتے تھے اپنے دل سے پوچھو. ہر شخص کو خود پتا ہو میری مجبوری کی ہے کہ نہیں ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ, دل سے پوچھ کے ایسے نہیں ہے کہ چپ کر کے ہڑپ کر جانا ہے. نہیں, اگر دل میں خودکتی پیدا ہو رہی ہے, دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ حلال نہیں ہے. خود پتا ہوتا ہے انسان. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مختلف احکام بتائے ہیں، اور احکام کی روح آیت بر، آیت نمبر 177، اس کو آیت بر کہتے ہیں، یعنی تمام احکام کی روح کہہ لیجئے، اور اس میں بتا دیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی محبت میں مال دینا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورے کرنا جب بھی وعدہ کیا جائے، اور لڑائی اور مصیبت اور تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا، ڈٹ جانا۔ فرمایا جو یہ کرتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہ ہیں جو کردار کے سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقین میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا یہ احکام کا خلاصہ ہے آیت بر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا ہے۔ قصاص ایک قانون ہے۔ فرمایا کہ قتل کرنے والی عورت ہو تو عورت کو پکڑ کے قتل کر دو، قتل کرنے والا غلام ہو تو غلام کو پکڑ کے قتل کر دو، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دو، یہ قصاص کا قانون ہے۔ فرمایا یہ اہم بہت ہے۔ قصاص صرف مرنے مارنے میں نہیں ہوتا، کسی نے کوئی بھی نقصان کیا ہو، تھپڑ مارا ہو تو تھپڑ کا بھی قصاص ہوتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہو تو آنکھ پھوڑنے کا قصاص ہوتا ہے، اور عدلے کا بدلہ اگر دیا جائے، معاشرے میں عدلے کا بدلہ اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے، قصاص امپلیمنٹ کر دیا جائے، اسلامی سزائیں امپلیمنٹ کر دی جائیں، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل والو، قصاص میں زندگی ہے معاشرے کی۔ بندہ جب مقتول کے مقابلے میں قاتل کو قتل کرنا ہے تو اس وقت اصل میں پوری زندگی کا، پورے معاشرے کی زندگی کا سامان ہو رہا ہوتا ہے جب اس کو، لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں اور پتہ نہیں کیوں کرنا ہے، ایک تو بندہ پہلے قتل ہو گیا اور دوسرے کو ضرور قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ شریعت مجرم کے ساتھ محبت کی ترغیب نہیں دلاتی، پورے معاشرے کی جو دیگر لوگ ہیں ان کی تحفظ کو یقینی بناتی۔ اس کے بعد روزوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 183 سے 187 تک۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں احکام ہر طرح کے ہیں، عبادات بھی ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تیسرا رکوع جہاں سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں فرمایا روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ سارا نظام عبادات تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے، انسان کے دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ تقوی جو پیدا کرتا ہے وہ روزہ کرتا ہے۔ روزے سے بڑا اور کوئی تقوی پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ اور تقوی ہے کیا؟ نیکی کرنے کا احساس اور گناہ سے بچنے کا احساس، یہ دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرضی روزہ تو خیر فرضی ہے، نفلی روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھ لے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے وہ جہنم سے دوری نصیب ہوتی ہے اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر۔ یعنی ایک روزہ جو اس نے نفلی رکھا ہو تو فرضی روزے کا کیا اجر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم۔ پھر رمضان کے مہینے کا تعارف ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ تعارف قرآن کا نہیں ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، ساری کتابیں قرآن میں رمضان میں نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ دراصل رمضان کے مہینے کا تعارف ہے کہ تمہیں رمضان کا بڑا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ لگتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، ایک ایک حرکت پہ، ایک ایک نیکی پہ 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ اور یہ اس قدر، اس میں رات ایک ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص چھوٹا موٹا کام کرتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو کام کرنے کی توفیق بھی باقی مہینوں سے زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ جتنی سعادتیں اور برکتیں پتہ ہے کیوں ہیں؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ساری قرآن کی وجہ سے برکتیں ہیں۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے یہ ساری برکتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص نے اگر عظمت حاصل کرنی ہو تو رمضان کا آپ لوگوں کو بڑا خیال ہے، کسی کو قرآن کا خیال بھی ہے۔ رمضان سال بعد آتا ہے، قرآن ہر وقت موجود ہے، لہٰذا جس نے بہترین بننا ہے، عظمتیں حاصل کرنی ہے، وہ قرآن سے جڑ جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کے
تعلیم و تعلم کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین ہو جاتا ہے۔ درمیان میں پھر دعا کا ذکر بھی ہے آیت نمبر 186 میں کہ لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کا عرش، پتہ نہیں کتنا بڑا عرش، کہاں اللہ؟ فرمایا فرما دیجیے انی قریب، میں قریب ہوں۔ دعائی کرنی ہے نا، پکارنا ہی ہے۔ پکارو، باہر اونچی آواز میں اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کے نہا خانے میں موجود ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اپنے گریبان کی طرف، اپنے شارک کی طرف، اندر کی طرف دھیان کرو گے تو بھی اللہ سنے گا، باہر کی طرف دھیان کرو گے تو وہ سنتا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اعلان عام ہے کہ جو بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں جب بھی وہ کبھی مجھے پکارے۔ پھر اس کے بعد زوجین کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، روزے کا، روزے کی تفصیلات کا، قمری کیلنڈر کا، چاند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب کے لیے بنایا، اور پھر جہاد اور قتال جو اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے ہے اس کی آیات، خاص طور پہ آیت نمبر 90 سے 194 وہ اس میں ذکر ہوئیں، اور پھر معاشرتی جو نکاح طلاق کے مسائل ہیں میں نے عرض کیا وہ بھی اس میں ذکر ہوئے۔ جہاد کے حوالے سے سمجھ لیجئے 3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاد کے حوالے سے جو جہاد کی فرضیت کو سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار فرضیت کو واضح کرتے ہیں۔ جہاد ایک اسلام کا ادارہ ہے، ایک ٹول ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے فساد نہیں ہوگا تو جہاد نہیں ہوگا، لیکن جہاد کی تیاری پالیسی میں شامل ہے۔ وہ جو فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تیاری رکھو اس کی، اور تیاری، جنگ کی تیاری رکھنا، جہاد کی تیاری رکھنا یہ اسلام کی پالیسی ہے، اور جب ضرورت پڑے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کینٹونمنٹ بناؤ، تیاری رکھو، جہادی ادارے ہونے چاہیے، فوج تیاری ہونی چاہیے، لیکن حرکت میں کب آنی ہے؟ جب فسادی کوئی فساد پھیلائے گا، چاہے وہ اندر سے اٹھے چاہے وہ باہر سے اٹھے، تو ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مقامات ہیں، ایک یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194، ایک سورہ حج کی آیت نمبر 139، سورہ حج کی آیت نمبر 39، اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ یہ 3 آیات ہیں جو جہاد کی فرضیت کے مقامات۔ یہاں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کوئی لڑنے آئے تو اس سے لڑو۔ سورہ حج میں فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں۔ اور سورہ نساء میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے کہ تمہاری قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، بچے، عورتیں، غریب، کمزور بیچارے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، ہمیں ان سے جان چھڑا، ہمیں ان سے بچا لے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اب بھی جہاد نہیں کرتے؟ گویا تم سے کوئی لڑے تو جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، ظلم کرے تو جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، قریبی بستی پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو جہاد کرنا قتال کے معنوں میں یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ قتال کی فرضیت کے 3 مقامات ہیں۔ اور پھر فرمایا جب قتال شروع ہوتا ہے نا، شروع تو کسی نے کرنا ہے نا، مسلمانوں نے تو نہیں کرنا۔ ہم بداؤکم اول مرہ، پہلے لڑائی انہوں نے شروع کی تھی۔ مسلمان ایسے خام خواہ لڑائی انیشیٹ نہیں کرتا، لیکن تیار رہتا ہے اس کے لیے، کسی کی ایسی کی تیسی، شروع تو کرے پھر ہم اس کو پوچھ لیں گے۔ لیکن جب شروع ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ شروع ہونے کے بعد پھر لڑائی اسی میدان میں لڑی جائے گی جس میدان میں وہ لڑتا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ جو اصول آپ نے، شریعت نے اصول بنائے ہیں وہ اصول آپ اصولوں کی پابندی کرتے رہیں اور دوسرے لوگ میں اصولوں کی پابندی نہ کریں۔ فرمایا پھر یہ جو لڑائی شروع ہو گئی نا، تو یہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ باقی رہے لڑتے رہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک دین صرف اللہ کا قائم نہ ہو جائے اس وقت تک لڑتے رہو۔ اور یاد رکھو الشہر الحرام بالشہر الحرام، دیکھیں حرمت والے مہینے میں لڑائی منع تھی، لیکن کافر وہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کو غافل پاک کر وہ لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ تو فرمایا حرمت والے مہینے کی حرمت بدلے میں ہے، الشہر الحرام
بالشہر الحرام، اگر کوئی حرمت کا خیال نہیں کرتا تو تم بھی حرمت کا خیال نہ کرو. کیوں؟ والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے. قانون بتا دی. اب یہ نہیں دیکھنا کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم وہ حرمت والے مہینے میں لڑے، ہم نے نہیں لڑنا. نہیں، فرمایا وہ لڑیں گے تو آپ نے بھی لڑنا ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی تمہیں جنگ میں زیادتی کرتا ہے تو جس طرح کی زیادتی انہوں نے کی ہے تم بھی زیادتی کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے لحاظ کرنے کی. اللہ اکبر. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. البتہ زیادتی، جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے اتنی کرنی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں کرنی. اللہ سے ڈرنا ہے دشمن کے مقابلے میں بھی. لہٰذا یہاں جہاد کے احکام بھی آ گئے. پورا جو داخلی استحکام اور خارجی استحکام اللہ کریم نے یہاں پہ وہ سارے احکام دے دیے ہیں پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ شدید آزمائشیں آئیں گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین، آیت نمبر 214 بہت ہی اہم آیت ہے کہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب آزمائشیں شدید آئیں گی. جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی آزمائشیں آتی ہیں. تو فرمایا یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ سوکھے سوکھے جنت مل جائے گی. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں سابقہ لوگوں جیسے حالات سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا واسطہ ہی نہیں پڑھنے دیا کہ ان کے اوپر تو اس قدر وہ ہلا کر رکھ دیے گئے تھے کہ ان کے رسول بھی ان کے ساتھ اہل ایمان بھی بول پڑے تھے متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو تم بھی یہ نہ سمجھو کہ پولے پہلے پیروں سے تمہیں جنت مل جائے گی. تمہارے اوپر بھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پہلے جیسے لوگوں کے حالات تمہیں بھی سامنا کرنے پڑیں گے اور شدائد سے نکل کے پھر جنت کا راستہ ہے. پھر معاشرتی احکام جیسے میں نے عرض کیا، طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رضاعت بھی پورے 2 سال. سبحان اللہ. فرمایا جس نے پورے رضاعت پوری کرنی ہو پورے 2 سال دودھ پلائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. حولین جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں حولین کا مطلب ہوتا ہے 2 سال. کاملین ساتھ نہ بھی لگا ہو نا تو حولین کا معنی 2 سال ہی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کاملین. اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف حکمت سے پر ہے. 2 پورے سال جس نے دودھ پلانا ہو پلائے. حولین کاملین. پورے کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادہ اور نہ کم. لیکن ساتھ ایک استثناء دے دیا لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہ اس کے لیے ہے جو مدت پوری کرنا چاہے. اس کا مطلب ہے جو پوری نہ کرنا چاہے کم کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا. تو یہ اگر کوئی کسی بھی بنیاد پر یہ 2 سال جو شریعت نے لمٹ رکھی ہے، اس میں کسی بھی بنیاد پر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی ہو سکتی ہے. کمی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ. اور اس کے بعد معاشرتی اصول دیا ہے. چونکہ معاشرت کی بات ہو رہی ہے، معاشرے قائم رہتے ہیں ان یعنی پھولوں کی بہک سے جو شریعت کے احکام سے پھیلتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ولا تنسبوا الفضل بینکم. بات ہو رہی تھی آپس کی کہ جناب ایسے کیا کرو، ایسے دے دیا کرو، دینا دلانا مار دے. لیکن دیکھو معاملات جیسے بھی ہوں آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. ولا تنسبوا الفضل بینکم. آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولو. ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب کر کے دینا لینا، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور آدمی دینے لینے میں تھوڑا سا زائد دے دے، حق چھوڑ دے، اس سے محبتیں پھیل دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، تہادو تحابو. آپس میں ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اسی طرح جب انسان مہربانی کرتا ہے، حساب کتاب کرتے ہوئے آپ کھلا چھوڑ دیں، اس کو کہیں کوئی بات نہیں یار یہ تم اپنی طرف رکھ لو، وہ یہی مظاہرہ آپ کے ساتھ کرے، وہ کہے نہیں تم رکھ لو. محبتیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی؟ جب آپ ٹکے ٹکے کا حساب کرتے ہیں تو نفرتیں بڑھتی ہیں. پھر مالی اور بدنی جہاد کی ترغیب ہے. آیت نمبر 243 سے آن ورڈز 274 تک، لیکن 252 پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے پارا. اور جہاد کی ترغیب میں 2 مثالیں اللہ کریم نے یہاں پہ بیان کی ہیں سابقہ کو بنی اسرائیل کے دور کی. کہتے ہیں کہ مفسرین لکھا ہے کہ ایک حزقیل نبی کے دور میں تھی اور دوسری سموئیل نبی کے دور میں. سموئیل نبی کے دور میں بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کے باعث بہت کمزور ہو گئے تھے اور ان کے دشمن ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، غالب آ گئے تھے، یہ مغلوب تھے. تو جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے خود
اللہ کے نبی سموئیل یا شموئیل جو بھی اس وقت نبی تھے، ان سے خود انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے اوپر کوئی، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم لڑیں، جہاد کریں اور جہاد کے ذریعے ہم کامیاب ہوں۔ اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ سوچ رہے تھے فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ٹیمیں لگاتے ہیں نا لوگ، بادشاہ کس نے ہونا ہے، ٹی وی والے آ جاتے ہیں حساب کتاب لگانے کے لیے کس نے ہونا ہے کس نے، اور بنیاد کیا بنا رہے ہیں؟ دولت اور نسل۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اور جو نسلی طور پر اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، بادشاہوں کے بیٹے بادشاہ ہوتے ہیں، یا پھر اس کے پاس دولت ہونی چاہیے، یہ دیکھ کے حساب لگایا ہوا یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا، انہوں نے اپنے اپنے حساب لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا گیا، نبی نے بتا دیا طالوت بتا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ طالوت تھا تو وہ نجیب الطرفین تھا، تو وہ نسلی آدمی، نیک بھی تھا، قوی بھی تھا، طاقتور بھی تھا، صاحب علم بھی تھا، لیکن ان کے جو حساب کتاب وہ لگا رہے تھے نا، ان میں نہیں آ رہا تھا، نہ دولت مندوں میں تھا اور نہ یہودیوں کی اس نسل سے تھا جس کو وہ قیادت کے لیے ضروری خیال کرتے تھے کہ قیادت اس میں ہونی چاہیے۔ حیران رہ گئے کہ اس کو کیوں دیا گیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہمارا حق زیادہ ہے، اس کا حق کیسے ہو گیا، اس کو بادشاہت کیسے مل گئی، نہ اس کے پاس دولت ہے یا نہ نسلی طور پر یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو کیسے مل گئی۔ اللہ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے ہاں بنیاد اور معیار کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یہ میں نے نہیں بنایا، نبی نے بتایا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جو دو خصوصیات جس کی بنیاد پر اللہ نے چنا ہے، ایک علم ہے اور ایک جسمانی قوت ہے۔ جسم میں بھی اور علم میں بھی اللہ نے اس کو بہت ساری قوت عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ ہیں دو بنیادیں، علم اور جسمانی طاقت، کہ جو قیادت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی ہے، ظاہر ہے جہاد تھا نا، لڑنا تھا جا کے، تو آزمائشیں تو آتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، امتحان سے پھر انسان نکلتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، بھوکے پیاسے تھے، آگے نہر آ گئی، حکم ہوا پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ جو پیٹ بھر کے پانی پی، دو اس میں حکمتیں تھیں، ایک تو حکمت اللہ کا حکم ماننا، بھئی چلو بھر پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، ذرا سا گلا تر ہو جائے بس اور تقویت آ جائے، زیادہ نہیں پینا۔ اب اس میں ایک تو اللہ کا حکم منوانا مقصود تھا، کون کون مانتا ہے کون کون نہیں مانتا، جو مانے گا جہاد میں کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس میں مقصد جسمانی بھی تھا، جو پیٹ بھر کے پانی پی لے گا وہ لڑنے کے قابل کیسے رہ سکتا۔ یہ افطاری کی ہے نا ہم نے، جو بورے کی طرح بھر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ تراوی پڑھنے کے قابل کوئی نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اور جو صرف افطاری بقدر ضرورت کرتا ہے، اللہ کے فضل سے عبادات بھی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا وہ تو پڑے رہ گئے، ان کو حکم ہی نہیں تھا ساتھ۔ جنہوں نے چند لوگوں نے فمن شارب منہ فلیس منی ومن لم یطعم فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بید فشربوا منہ الا قلیلا منہ، سب نے پیٹ بھر کے پی لیا، تھوڑے سے بچے۔ وہ جو تھوڑے سے بچے انہوں نے جا کے جہاد کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ جو تھوڑے سے بچے تھے نا، وہ 313 تھے، بدر اصحاب بدر جتنے، انہوں نے جہاد کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور اس وقت جو داؤد علیہ السلام تھے وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوت کی فوج میں لڑ رہے تھے، اور انہوں نے جالوت کو جو دشمن تھا اس کو قتل کیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہتے ہیں کہ وہ تھا پورا، ایک تو لمبا ترنگا آدمی تھا، بہت طاقتور تھا جالوت، اور دوسرا اس نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا تھا پورا زرہ کے ساتھ، اور کوئی اس کے جسم کا حصہ نہیں تھا جس کے اوپر وار کیا جا سکے۔ صرف اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ذرا سی اس نے کھلی چھوڑی ہوئی تھی، باقی کہیں وار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آنکھ پر کون پہنچے؟ خود تگڑا، لمبا تگڑا، اونچا طاقتور آدمی، تو کوئی وار کیسے جا کے کرے؟ تو داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت سارے عطا کیے تھے ملکے، تو ان میں ایک ملکہ یہ تھا کہ نشانہ بڑا شاندار، غلیل سے نشانہ بڑھا کے آنکھ کے اندر مارا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین تو فساد پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز، عروج و زوال کا ایک
پوری کہانی ہے جس سے لوگ اپنی اوقات میں رہتے ہیں اور اللہ کا قانون غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام